السلام علیکم دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے لگژریس ترین اور مہنگی ترین گاڑیاں کون سی ہوتی ہیں؟ دنیا کی سب سے لگژریس ترین اور مہنگی گاڑیوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں رولز رائس کا نام ہمارے دماغ میں ضروری آتا ہے۔ چاہے غریب ہو یا بلینئر ہو، اس کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک رولز رائس لے۔ اور یہ بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو رولز رائس کی سب سے کہ لو پرائس والی کار ہوتی ہے، اس کی بھی پرائس کم سے کم 5 کروڑ تک ہوتی ہی ہے۔ اور اس کے بعد اگر اب بات کی جائے تو ایسے 5 کروڑ کے اندر ہمارے پاس 6 پورشے کی نیو برانڈ گاڑیاں آ جائیں گی جو کہ ہمارے ایک رولز رائس کے برابر ہیں۔ تو آخر یہ کیسی اتنی بڑی کمپنی بنی، اس کے پاس پیچھے آخر ایسی کیا بات ہے، تو آج ہم لوگ آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو چلتے ہیں، شروع سے ہی بات کرتے ہیں۔ اس کی ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا رائس، وہ بہت ہی زیادہ غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا جو باپ تھا وہ دیہڑی کرتا تھا، دیہڑی مزدوری کرتا تھا اور انہی پیسوں سے پال کر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو پالتا تھا۔ اس کے بعد اس کے جو جیسے ہی 9 سال کا ہوا رائس، تو اس کا جو باپ تھا وہ مر گیا۔ تو اس کے بعد وہ جیسے ہی مرا تو اس کی جو ماں تھی وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، اور رائس نے اخباروں کا کام اسٹارٹ کر دیا۔ یعنی یہ اخباریں جو تھا وہ اٹھاتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں جا کر دیتا تھا اور ان سے پیسے وصول کرتا تھا۔ اس کے بعد یہ کام اس نے کافی 2-3 سال کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور کام اسٹارٹ کیا۔ یہ چلا گیا ایک مکینک کے پاس اور اسے کہا کہ تم مجھے مکینک بناؤ۔ اس کے بعد اس نے یہ وہ کام سیکھا، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس اور یہ ساری چیزیں اس نے سیکھی، اور اس نے بہت ہی زیادہ ادھر ٹائم گزارا۔ اس کے بعد یہ جیسے ہی بڑا ہو گیا تو اس نے ایک اپنی بڑی سی شاپ بنائی، اس کے اندر اس نے اپنا کام اسٹارٹ کیا۔ اور اس کے بعد اس کے پاس ایک گاڑی آئی جس کی مطلب کہ بہت ہی زیادہ گندی اور کھٹارا گاڑی تھی۔ اس نے اس گاڑی کو بھی ایسی ٹپ ٹاپ دکھائی اور ایسا مطلب کہ اس کو لک دیا کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ دیکھ کر بالکل حیران ہو جاتا تھا کہ یہ وہی گاڑی ہے جو اتنی کھٹارا ہوتی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس نے یہ کام سٹارٹ کیا تو اس کے بعد اور بہت ساری گاڑیاں آنے لگ گئی اور یہ ان کو بہت ہی زیادہ لگژریس بنانے لگ گیا اور ان کو بہت ہی زیادہ اچھا لک دینے لگ گیا۔ اس کے بعد اس کو ایک اور آدمی ملا جس کا نام تھا رولز، وہ بھی ایسے ہی کام کرتا تھا گاڑیوں کا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر کام کریں۔ اس کے بعد ان دونوں نے آپس میں مل کر کام کیا اور انہوں نے بہت ہی زیادہ پروفٹ کمایا اور بہت ہی زیادہ ان کی بڑی کمپنی بن گئی، اور آج کل ان کی سب سے بڑی جو کمپنی ہے وہ رولز رائس کی ہی ہے۔ اس کے بعد آج ہم اب بات کرتے ہیں مارک زکربرگ کی، جو کہ فیس بک، نہ ہی صرف فیس بک بلکہ انسٹاگرام اور دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا واٹس ایپ جو کہ پہلے نمبر پر ہے، اس کا بھی اونر ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں آج اس کی بھی سٹوری سناتا ہوں۔ ایک دن مارک زکربرگ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور تب یہ 9 سال کا تھا۔ اس کے بعد جہاں پر اور بچے گیمز کھیل رہے تھے، یہ وہاں پر بیٹھ کر کمپیوٹر پر پروگرامنگ اور کوڈنگ کر رہا تھا۔ اس کے جیسے ہی ماں باپ اس کو دیکھتے تھے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ کیوں نہ ہم تمہیں ایک ٹیچر رکھ دیں جو آپ کو اور زیادہ کوڈنگ اور پروگرامنگ سکھائے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ کے کہنے پر بہت زیادہ کہا انہوں نے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک ٹیچر لے آؤ۔ جیسے ہی ٹیچر آیا تو ٹیچر نے جیسے ہی اس کو کوڈنگ اور پروگرامنگ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ شوق میں ہو گیا، بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یار یہ کیسے کرتا ہے، میں تو اسے سمجھا ہی نہیں سکتا بلکہ یہ مجھے سمجھائے۔ جو ٹیچر اسے پڑھانے آیا تھا، کوڈنگ اور پروگرامنگ سکھانے آیا تھا، بلکہ وہی ٹیچر اس مارک زکربرگ سے خود کوڈنگ اور پروگرامنگ سیکھنے لگ گیا۔ اس کے بعد اس نے بہت ہی زیادہ یہ کام کیا۔ اس کے بعد یہ جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ کیوں نہ ہم اسے ایڈوانس کوڈنگ اور پروگرامنگ سکھائیں۔ اس کے بعد اسے لے گئے ایک اکیڈمی میں جو کہ ایڈوانس کوڈنگ پروگرامنگ سکھاتی تھی۔ تو ادھر جیسے ہی وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہلے بیسک پروگرامنگ کوڈنگ سکھائیں گے۔ اس نے کہا یہ بیسک پروگرامنگ کوڈنگ کیا ہوتا ہے، اس کو دور پھینکو، مجھے تو ایڈوانس سیکھنی ہے اور ابھی سے ہی سیکھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ بیسک کی کلاسز لے لو، اس کے بعد آپ آگے جاتے جاؤ گے تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سننی، مجھے ایڈوانس پروگرامنگ کوڈنگ میں ابھی ہی لے جاؤ، ابھی کے ابھی۔ اس کے بعد وہ اس کے کہنے پر اسے جیسے ہی کلاس میں انٹر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ بڑے بڑے لڑکے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ٹیچر بیٹھی تھی جو کہ یہ کام سکھا رہی تھی۔ تو اس مارک زکربرگ نے اس ٹیچر کو کہا کہ تم جو 1 سال بعد ایک
ایگزام دینے والی ہو، مجھے وہ ایگزام ابھی چاہیے کوڈنگ اور پروگرامنگ کا، میں تمہیں ابھی سالو کر کے دوں گا۔ تو اس نے وہ اس کو مطلب جیسے ہی دیکھا تو وہ ہنسنے لگ گئی اور اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے ایسے ہی ضد کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ کافی زیادہ مارک زکربرگ کے کہنے پر اس نے اسی وقت اس کو ایک ایگزام مطلب کہ بنا دیا، اور یہ بہت ہی زیادہ مطلب کہ وہ جو لڑکی تھی ٹیچر تھی وہ بہت ہی زیادہ ایٹیٹیوڈ میں تھی اور اس کو بہت ہی زیادہ ایگو دکھا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے یہ جیسے ہی دیکھا تو اس کے بعد اس نے 2 منٹ کے اندر اس ایگزام کو سالو کر دیا، اور اس نے ایک اپلیکیشن بنائی جس کو آج ہم لوگ میسیجز کہتے ہیں۔ اس کے لیے جیسے ہی اس نے یہ کام کیا تو وہ جو ٹیچر تھی وہ وہاں پر حیران رہ گئی، اور اس نے پوری اکیڈمی میں نہیں بلکہ بہت اپنے پورے ملک میں اس نے ٹاپ کیا اور بہت ہی زیادہ یہ آگے جاتا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور وہ جیسے اس ایڈمیشن لیا اس کے بعد وہ جیسے ایک اگلے دن کلاسز ان کی سٹارٹ ہونے والی تھی، تو وہ جیسے ہی گیا تو وہاں پر لڑکیاں اور لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کون سی کلاس میں جائے گا، مطلب کہ کون سا ٹیچر کس کو پڑھائے گا، کون سی ٹیچر کس کو پڑھائے گی، کون سی گرلز کس کلاس میں جائے گی، کون سے بوائز کس کلاس میں جائیں گے، اور کون سی کلاس میں کیا پڑھایا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں سن کر وہ چلا گیا اپنے روم میں، اور وہاں پر اس نے بیٹھے بیٹھے ایک ویب سائٹ بنا لی جس کے اندر ہر قسم کی انفارمیشن اویلیبل تھی، کون لڑکا کون سی کلاس میں ہوگا، کون سی لڑکی کس کلاس میں ہوگی، اور کون سی ٹیچر کس کو پڑھائے گی اور کون سا ٹیچر کسے پڑھائے گا۔ یہ ساری انفارمیشن اس نے اسی ویب سائٹ کے اندر ڈال دی، اور اس کی وہ ویب سائٹ کافی زیادہ حد تک بہت ہی زیادہ مشہور۔ اس کے بعد ایک دن یہ جیسے اپنے مطلب ہاسٹل گیا تو اس نے وہاں پر دیکھا کہ اس کا جو دوست تھا وہ وہاں پر گانے سن رہا تھا، لیکن اس کو گانا لگ نہیں رہا تھا کہ کون سا گانا میں کیسے لگاؤں، اور اس طرح مطلب کہ وہ بار بار اپنے گانوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بعد جیسے اس نے یہ دیکھا تو اس نے وہاں پر بیٹھے ہی ایک اپلیکیشن بنا دی جس کو آج ہم لوگ سانگز بھی کہتے ہیں، سانگز اپلیکیشنز کے اس نے مطلب کہ ایسے اپلیکیشن بنا دی جو اس کے اندر وہ اپنے فیوریٹ سانگز رکھتے تھے، اور جیسے اس کے دوست نے دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ایک دن اپنے ہاسٹل میں روم میں بیٹھا تھا، وہاں پر کام کر رہا تھا، اور اس کا دوست اس کے پاس آیا اور اسی کہنے لگا کہ یار تم ہر وقت کام کرتے رہتے ہو، کبھی کسی گرل کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤ اور ایسے کام کرو۔ اس نے جیسے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ فضول کام میں نہیں کرتا، مجھے اپنے کیریئر پہ فوکس کرنا ہے، میں یہ فالتو کام نہیں کرتا۔ اس کے بعد جیسے اس کے دوست نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یار تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور اسے باتیں کرنے لگ گیا اور اس سے کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد یہ جیسے ہی مارک زکربرگ اس کے پاس گیا اور اسے انوائٹ کیا ایک ریسٹورنٹ میں۔ وہ جیسے اس ریسٹورنٹ میں پہنچے تو وہاں پر یہ دونوں آپس میں بیئر پینے لگ گئے، ان لوگ آپس میں بیئر پی رہے تھے۔ تو اسی وقت مارک زکربرگ نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوڈنگ آتی ہے، کیا تمہیں پروگرامنگ آتی ہے۔ یہ بات سوال سن کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ مجھ سے یہ کیسے کویسچن کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی کوئی بکس پڑھی ہیں، کیا تم نے کبھی کوئی ایسی چیز پڑھی ہے۔ تو اس کی ان کویسچن پر وہ لڑکی بہت ہی زیادہ مطلب کہ اس سے بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئی اور اسے کہا کہ تم دفع ہو جاؤ۔ اور یہ مارک زکربرگ جو تھا وہ وہاں پر بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے بہت ہی زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا، ایک تو میں نے پیسے ضائع کر دیے اور دوسرا میں نے ٹائم بھی ضائع کر دیا۔ خیر اس کے بعد یہ واپس آیا اپنے روم میں اور اس نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا۔ اس کے کافی دنوں بعد اس نے بہت ہی زیادہ ایک کام سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے مطلب کہ اس نے ایک فیس بک جو ایپ ہے آج کل ہم لوگ بہت ہی زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں، اس نے ایسی اپلیکیشن بنائی جس کا نام تھا فیس بک۔ اس نے فیس بک بنائے جو کہ اسی وقت ہی بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں چلی گئی اور بہت سارے لوگوں نے اسے یوز کیا۔ اس کے بعد اس نے بہت ہی زیادہ کام کیا اور اس نے فیس بک کے ساتھ ہی انسٹاگرام، واٹس ایپ اور بہت ساری چیزوں کو بنایا، اور یہ 23 ایئرس کے ایج میں ہی ارب پتی، کروڑ پتی اور بلینئر بننے والا ایک ایسا ینگسٹ مین تھا جس نے صرف 23 ایئرس کے ایج میں ہی کروڑوں اربوں روپے کما لیے۔ تو خیر آپ لوگوں کو کیسے لگی یہ سٹوری مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔